پھر ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے پڑھا تھا یہی واقعہ عفق کے اندر کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومن مرد اور عورتوں کے بیچ میں، مومنین کے بیچ میں فحاشی پھیلے اور یعنی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا پچھلے دنوں میں کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومن مرد، صرف پسند کرتے ہیں کہ مومن مرد اور عورتوں کے اندر فحاشی پھیل جائے، فحاشی خود کریٹ کرنے والے نہیں ہیں، صرف پسند کرتے ہیں کہ چلو اچھی بات ہے مسلمانوں میں فحاشی پھیل رہی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دنیا اور آخرت دونوں میں ڈبل پنشمنٹ ہے ان کے لیے، صرف ایک نہیں ہے. پھر ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا. آپ نے فرمایا جب بھی تم فحاشی بدکاری والے کام کرو گے تمہارے بیچ میں کیا ہو جائے گا، STDs آ جائیں گی، ایسی بیماری آئیں گی جو تمہارے اور تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی نہیں ہوں گی. یعنی جب بھی فحاشی بدکاری پھیلے گی تو بیماریاں آ جائیں گی. اب دیکھیں کاز اینڈ ایفیکٹ کریٹ ہو رہا ہے، یہ گناہ کرو گے تو یہ چیز سامنے آ جائے گی. آپ نے فرمایا تم زکوٰۃ دینا روکو گے اللہ بارشیں روک دے گا. آپ نے فرمایا جب تمہارے مارکیٹ پلیس میں، تمہارے بازاروں میں چوری چکاری ہوگی، ناپ تول میں کمی ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قحط سالی بھی ڈالے گا اور تمہارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے جو تمہارے پہ ظلم کریں گے. تو اگر آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے بازاروں کو ٹھیک کریں، کیونکہ یہاں پہ جب بدماشی ہوگی تو وہ پھر اوپر جو تمہارے اوپر حکمران آئیں گے وہ سب سے بڑے بدماش ہوں گے. پھر فرمایا جب تم اللہ اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو طاقتور کر دے گا اور وہ تمہارے سارے مال اسباب کھا جائے گا. آج دیکھ لیں مسلم امت کا حال کیا ہے. جب تم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑو گے تو کیا ہوگا، پھر تمہارا دشمن طاقتور ہو جائے گا اور تمہیں ہڑپ کر جائے گا. اور فرمایا کہ 5ویں بات کہ جب تمہارے حکمران اللہ کی کتاب سے فیصلے کرنا چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا. اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کریں گے، اب سارے لڑو آپس میں، کوئی یونٹی نہیں، کوئی اتفاق نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. یہی ہوگا پھر آپ کے ساتھ. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئرلی بتایا یہ گناہ کرو گے یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے، یہ گناہ کرو گے یہ آؤٹ پٹ ہے، بالکل سیدھا سیدھا. اب یہ تو دنیا کی بات ہو رہی ہے تو آخرت کی بات بھی نہیں ہے. امام اکرمہ، امام مجاہد، امام ابن القیم فرماتے ہیں، تینوں کی یہ رائے ہے مختلف الفاظ میں. وہ کہتے ہیں کہ سانپ، بچھو اور جو صحراؤں کی چھپکلیاں جو ہیں یہ بھی انسان پر، ابن آدم پر لعنت بھیجتی ہیں کہ اے ابن آدم تیرے پہ لعنت ہو اللہ کی کہ تیری وجہ سے ہمارے پہ پانی رکا ہوا ہے، کہ تیرے کرتوتوں کی وجہ سے نا ہمارے پہ بارشیں نہیں ہو رہی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب زکوٰۃ تم دینا روکتے ہو اللہ بارشیں روکتا ہے اور اللہ کبھی بارش نہ برساتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی کیڑے مکوڑوں پہ ترس آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بارش برساتا ہے، ورنہ تم اس قابل نہیں تھے کہ تمہارے اوپر بارش برسائی جاتی، کیونکہ تم نے اللہ کے مال میں سے روکا ہوا ہے. اللہ نے تمہیں مال دیا، تم نے مال روکا ہوا ہے. تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتے، تم اللہ کی راہ میں دینا نہیں چاہتے، تو اللہ بھی تمہیں نہیں دینا چاہتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ یہ چڑیاں وغیرہ بیچارے یہ جو آپ کے کیڑے مکوڑے ہیں نا ان پہ ترس کھا کے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، ورنہ تم اس قابل نہیں تھے کہ تمہارے اوپر ایک بوند بھی پانی کی تمہیں دی جاتی. اور یہ امام اکرمہ، مجاہد اور ابن القیم کی رائے ہے اس کے اوپر. اچھا، اب جہاں پہ ہم نے یہ ساری باتیں کی کہ انسان سبحان اللہ جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کے نتائج ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. اسی کے ساتھ ساتھ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز نیکیوں کے بھی نتائج ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی آؤٹ پٹس ہوتے ہیں، نیکیوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے. یعنی یہ مت سمجھے کہ یہ ایک ون وے اسٹریٹ ہے کہ صرف گناہ کرو گے تو نقصان ہوگا، نیکی کرو گے تو اچھا ہوگا تمہاری زندگی میں. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، استغفار کر لو، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ خوشحالیاں پیدا کر دے گا، بارشیں برسائے گا، رحمتیں آئیں گی، اولاد دے گا، مال دے گا، ڈالر آئیں گے تمہارے پاس، ٹھیک ہے، باغات آ جائیں گے، نہریں بہیں گی. یہ سارے کام استغفار کرنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو نا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی. اس کی گارنٹی دے دو مجھے کہ یہ کسی غلط کام میں استعمال نہیں ہوگی. اللہ اکبر، بڑا مشکل کام ہے بھائی. زبان کو کیسے روکے ہیں، شرمگاہ، فحاشی والے کام کیسے روکے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. مجھے بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ اللہ کے نبی تو جھوٹ نہیں بولتے نا، جو بات کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں تمہیں گارنٹی کرتا ہوں تم زبان سے اوٹ پٹانگ باتیں مت نکالو، غیبتیں مت کرو، چغلیاں مت کرو، گالی گلوچ مت کرو، تہمتیں مت لگاؤ، فحش گفتگو مت کرو، گالم گلوچ نہ کرو. تم اس کی گارنٹی دو
اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی شہوت کی طرف مت بھاگو تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جنت کی. ایک حدیث یہ ہوگی. دوسری حدیث میں آ جائیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک اور گارنٹی مل رہی ہے, اگر تم لڑائی جھگڑا چھوڑ دو, حتیٰ کہ تم حق پہ کیوں نہ ہو, جھگڑو نہیں. یہ فیس بک کے اور یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں جا کے نا گالم گلوچ بحثیں نہ شروع کر دیا کرو. تم جھگڑا نہ کرو, میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں گھر کی, ایون تم حق پہ کیوں نہ. اب دو بندے کھڑے ہیں آپس میں, جس طرح ابھی رمضان کے مہینے میں کسی سے پھٹا ہو گیا. آج میں جمعے کی نماز پڑھ کے ابھی نکلا نا جو ہے نا مسجد سے باہر, تو ایک بھائی گاڑی ریورس کر رہے تھے, ادھر سے موٹر سائیکل والا آیا, تو بھائی نے ذرا ریورس کرنے میں تھوڑا سا لمبا ریورس لیا اور بائک رکا رہا تھوڑی دیر کے لیے. بائک پہ دو بندے بیٹھے ہوئے تھے, تو پیچھے والا بندہ نا ڈرائیور کو کرتا ہے, جو بندہ گاڑی میں ہے اسے کرتا ہے, یہ پاکستان میں نا گالی ہے بہت بڑی, مطلب مجھے بھی نہیں پتا, لیکن بہرحال وہ بھائی جان بڑے اوفینڈ ہوئے. وہ بندہ گالیاں نکالنا شروع ہو گیا. اس نے ایسے کیا, انہوں نے شیشہ اتارا, گالیاں شروع ہو گیا, اور وہ بھی پھر آگے سے شروع ہو گیا. اور میں دیکھ رہا ہوں یار سبحان اللہ, رمضان کا مہینہ, ابھی جمعہ پڑھ کے نکلو یار, دونوں جمعہ پڑھ کے نکلے, اور اس بات سمجھ میں بھی نہیں آئی آپ کو. اتنا ہمارا شارٹ ٹرم میموری سپین ہے, اتنا شارٹ ٹرم میموری ہے. یعنی ابھی بھائی جان ابھی جمعے میں, اور مولانا صاحب استغفار کے بارے میں ہی بتا رہے تھے, اور باہر آ کے یہ والے حالات. تو یہ ہمارے صورتحال ہے کہ پریکٹیکل اپلیکیشن دین کی جو ہے نا, وہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تم جھگڑا نہ کرو جنت میں گھر کی گارنٹی ہے تمہیں میری طرف سے, چاہے تم حق پہ ہی تھے. تم کو چھوڑو یار, مع السلامہ, بہت شکریہ بھائی, یار میں روزے سے ہوں, میں بحث نہیں کرنی, آپ جائیں انجوائے کریں. تو جنت میں گھر کی گارنٹی ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے مڈل میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ تو جنت کے کسی کنارے پہ گھر تھا نا, جنت کے مڈل میں دیتا ہوں اگر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو, مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو. اچھا, پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں سب سے اونچے مقام پہ گارنٹی دیتا ہوں گھر کی جنت میں, مڈل میں بھی اور ٹاپ پہ بھی. پینٹ ہاؤس سویٹ جو ہوتا ہے نا وہ دیتا ہوں اگر تمہارا اخلاق سب سے اچھا ہے, اوور آل تمہاری ادب احترام اخلاق اچھا ہے, تو جو بیسٹ جگہ ہوگی نا گھر کی وہ تمہیں میں گارنٹی کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹیاں دی ہیں. ایک اور حدیث ہے جہاں پہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ اللہ کے نبی نے ایک واقعہ سنایا کہ جہاں پہ 3 لوگ تھے, آپ نے سنا ہوگا, وہ ایک غار میں قیام پذیر ہوئے. رات کو کوئی لینڈ سلائڈنگ ہوئی, پتھر ایک آیا, وہ غار کے دروازے پہ آ کے گر گیا, اور یہ تینوں اندر لاک ہو گئے. اب دیکھیں غار کے اندر لاک ہونا, اب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے باہر نکلنا. تو تینوں نے دعائیں مانگنا شروع کی, تینوں نے اللہ تعالیٰ کو نا اپنے نیک اعمال کے واسطے دیے. ایک نے اپنے پیرنٹس کے بارے میں کہا, ایک نے ویسے بتایا کہ میں نے کبھی چیٹنگ کرپشن نہیں کی, اس طرح کی باتیں. پھر آخری جو تھا نا, اس نے کہا کہ یا اللہ میری ایک کزن ہوتی تھی, چاچے کی بیٹی تھی, اور وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی, اور میں چاہتا تھا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہو, کوئی تعلق واسطہ ہو. میں بہرحال بڑا امیر ہو گیا, میرے پاس بڑے پیسے جیسے آ گئے. وہ بیچاری اتنی امیر نہیں تھی, حالات کی تنگی تھی. تو ایک دن وہ میرے پاس آئی, تو اس نے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے. تو میں نے کہا میں تمہیں 100 دینار دے دوں گا, لیکن تمہیں میرے ساتھ ریلیشن شپ, فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنا ہوگا. پہلے تو وہ انکار کرتی رہی, پھر چونکہ مجبور تھی تو پھر ایک دن آئی, کہتی ٹھیک ہے میں مطلب تیار ہوں, ایز لانگ ایز تم مجھے 100 دینار 100 گولڈ کوائنز دو گے. کہتا ہے ہمارا اگریمنٹ ہو گئی. ہم لوگ کمرے میں چلے گئے, بالکل جیسے کہتے ہیں نا, وی ور رائٹ نیکسٹ ٹو ایچ ادر, انڈریس ہو چکے ہیں, ایک دوسرے کے سامنے ہیں. اور بالکل اس لمحے میں نے دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے, اور اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈرو, کہ آج تک میں نے کسی سے کوئی یہ والا کام زنا نہیں کیا, تو تم اللہ سے ڈرو. کہتے ہیں اس نے یہ اللہ سے ڈرنے والی بات کی نا, تو میرے اندر ایک لہر دوڑ پڑی, اور میں نے اسی وقت وہاں سے وہ پیسے اسی کو دیے, اور میں فوراً سے وہاں سے نکل گیا. اور کہتا یا اللہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں وہاں سے چھوڑ کے جاتا, سوائے اس کے کہ مجھے تیرا ڈر تھا. میرے پاس طاقت بھی تھی, میرے پاس قدرت بھی تھی, میرے پاس ٹائم بھی تھا, میرے پاس اپرچونٹی بھی تھی, ہمارا اگریمنٹ بھی تھا, لیکن یا اللہ صرف تیری وجہ سے میں نے اس کو وہیں پہ چھوڑا, پیسے بھی واپس نہیں لیے, 100 گولڈ کوائنز بھی اس کو دے دیے, اور میں وہاں سے صرف تیری وجہ سے نکلا ہوں. پتھر جو ہے نا غار کے آگے سے ہٹ گیا. تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کی جو نیکی ہے نا,
وہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں اثر ڈالتی ہے. آپ کی جو نیکی ہے، نیکی کرو گے نا تو آپ کی دعاؤں میں اثر پڑ جائے گا. ہم کہتے ہیں نا کہ جی پتہ نہیں اللہ میری دعا کیوں نہیں قبول کر رہا. دعائیں قبول کروانی ہے نا، نیکی والے کام زیادہ سے زیادہ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ فلاں کام جو ہے نا وہ صرف تیری وجہ سے میں نے چھوڑا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں تھا جو مجھ سے وہ کام چھڑواتا، وہ تیری وجہ سے چھوڑا ہے. یا فلاں چیز سے میں پیچھے ہٹا، یا فلاں کام کیا صرف تیرے لیے، تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرے اس کام میں کوئی ریاکاری یا کوئی ایسا چکر نہیں تھا. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک عورت کے ایڈوانسز کو روک دے گا نا، ایک عورت اس کو ٹیمپٹ کر رہی ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ٹیمپٹ کیا تھا، تو ایک عورت جو ہے اس کے پاس آتی ہے جو خوبصورت عورت ہے، پاور اتھارٹی والی خاتون ہے، وہ اس کو اپروچ کرتی ہے، وہ اس کو ٹیمپٹ کرتی ہے، اور وہ کہتا ہے معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت والے دن. اس نے کیا کام کیا اور اس کو کیا ملا؟ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوا، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک فزیکل امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان چلا جاتا ہے. یعنی آپ نے اپنی انگلیوں کو نا جوڑ کے ایسے بتایا کہ جب وہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کا ایمان ایسے چلا جاتا ہے. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا اس کا ایمان ایسے چلا جاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی قمیض اتار کے پھینک دیتا ہے نا، اس طرح اس کا ایمان چلا جاتا ہے. یعنی یہ ایمان رہا، یہ زمین پہ پڑا ہے، یہ میرے سے دور ہو گیا، اب اس موقع پہ ایمان نہیں ہے. اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس کا ایسے واپس آ جاتا ہے. یعنی آپ نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کے بتایا، ایمان اس کا واپس آ جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہر رات کو ایک آواز لگانے والا، یعنی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے، کوئی ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنے والا جس کو اللہ تعالیٰ بخش دے، کوئی ہے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر مانگنے والا جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو انہوں نے فرمایا اس ٹائم پہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے، سوائے ایک پروسٹیٹیوٹ کے اور ایک بھتہ خور کے جو سڑک پہ لوگوں کو روک کے بھتے لیتا ہے، یعنی بدماشیاں کرتا ہے نا، لوگوں کو روکتا ہے، ہراس کرتا ہے. اس کے علاوہ اور پروسٹیٹیوٹ کے علاوہ اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے. اب یہ دیکھیں اگین گناہوں کا نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں آپ کی روک دیتا ہے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ ساری آپ کو ایگزامپلس دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری جو بھی گناہ ہم کر رہے ہیں نا وہ آئسولیشن میں نہیں ہے، ان کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہے دنیا میں یا آخرت میں. جس طرح دیکھیں ایک بچہ ہے نا، وہ اگر ہر وقت ٹافیاں کھاتا رہتا ہے تو پہلی ٹافی پہ ہی اس کے دانت خراب نہیں ہو جاتے اور اس کو ڈائبٹیز نہیں ہو جاتا. وہ چاکلیٹ کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، ٹافیاں کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ دانتوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کے دانتوں میں کیڑے پڑ گئے اور وہ پھر اس کا اب روٹ کنال ہوگا یا جو بھی پروسیجر ہوگا یا اس کا ٹوتھ ایکسٹریکشن ہوگی، اور وہ اس کے لیے ایک تکلیف دہ عمل ہوگا، رائٹ؟ وہ تکلیف دہ عمل ہوگا، پھر وہ جا کے سیدھا ہوگا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں نا وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، پھر اللہ ایک پوائنٹ آتا ہے پکڑ لیتا ہے اس کے اوپر. پھر ہمارے اوپر بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے، یعنی جب وہ مصیبت آتی ہے نا تو وہ سمجھنا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا دیتا ہے زور کا، اور اس جھٹکے میں پھر بندے اگر تو سنبھل جائیں، نہیں تو پھر دوسرا جھٹکا بھی آ رہا ہے اس کے بعد. تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. ہمارے لیے آئے دن ہمارے سامنے واقعات ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہوتے ہیں. اور سمجھدار انسان دوسروں کی غلطیوں پہ جب دیکھتا ہے نا کہ بندہ پھسلا ہے، گرا ہے، تو وہ خود تھوڑا سا سنبھل جاتا ہے کہ بھئی مجھے اس لائن پہ نہیں جانا چاہیے. تو اس لیے ہر انسان اپنے بارے میں خود سے فیصلہ کرے. آخر میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. علماء بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کا اور ایک لڑکے کا واقعہ، کہ ایک لڑکا تھا نوجوان جو ایک امام صاحب کے پاس گیا اور بڑا انٹیلیجنٹ سا سوال پوچھا. اس نے کہا امام صاحب ایسا کریں، مجھے یہ بتائیں کہ میں ایک حرام کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیں، کوئی ٹیکنیک بتائیں کہ میں حرام کام بھی کر لوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا بھی نہ دیں. کیا بات ہے، لیول چیک کریں ذرا. کہتا ہے مجھے کوئی، دیکھیں یہ ساری باتیں میں نے سن لی آپ کی، بڑی اچھی باتیں کی آپ نے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے. آپ مجھے کوئی ٹیکنیک ایسی بتائیں کہ گناہ میں کروں گا، گناہ تو میں نے کرنا ہے، حرام کام ہے وہ میں نے کرنا ہے، لیکن اس کی پکڑ نہ ہو. امام صاحب نے کہا بیٹا اس کا سلوشن بڑا آسان سا ہے، ایسا کرو کہ اللہ کی نافرمانی کرو، لیکن اللہ نے جو رزق دیا نا اس میں سے کھانا چھوڑ دو، کیونکہ یہ تو بڑی بری بات ہے کہ جس کا نمک کھا رہے ہو اسی کے ساتھ تم ایک نمک حرام بن رہے ہو. تو ایسا کرو اللہ کے رزق میں سے کھانا چھوڑ دو، باقی حرام کرو.
تو اس نے کہا مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں, میں تو مر جاؤں گا. تو انہوں نے کہا اچھا حرام, اچھا کھانا نہیں چھوڑ سکتے, اچھا پھر ایسا کرو کہ گناہ کرو لیکن کسی ایسی جگہ پر کرو جو اللہ کی نہ ہو, کیونکہ یہ بھی برا لگتا ہے کہ تم نے گناہ بھی کرنا ہے اور اللہ کے گھر میں کرنا ہے, اللہ کی جگہ پہ کرنا ہے, اللہ کی زمین پر کرنا ہے. سوچ میں پڑ گیا, کہتا ہے میں کہاں جاؤں گا جو چیز اللہ کی نہیں, اللہ تو رب السماوات والارض ہے, میں کہاں جا کے گناہ کروں, ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ایسی جگہ نہیں ہے. اچھا پھر ایسا کرو کہ جب تم گناہ کرو گے نا تو ایسے کہیں کسی اندھیرے میں, کسی غار میں, کسی پتھر کے نیچے چھپ کے گناہ کرنا جہاں پہ اللہ تمہیں دیکھ نہ سکتا ہو. پھر سوچ میں پڑ گیا, کہتا ہے لیکن اللہ تو میرے دل کے حال بھی جانتا ہے, اللہ تو مجھے کہیں پہ بھی دیکھ لے گا, اللہ تو السمیع البصیر ہے, میں کہاں چھپوں گا اس پوری کائنات میں, کہاں چھپوں گا جو اللہ مجھے نہ دیکھے. انہوں نے کہا اچھا اللہ سے چھپ بھی نہیں سکتے. اچھا پھر ایسا کرو کہ ایسا کرو گناہ کرو اور جب تم مرنے والے ہوگے نا اور ملک الموت آئے گا تمہاری روح نکالنے کے لیے, اسے کہنا بھائی جان ابھی ٹائم نہیں ہوا, واپس بھیج دینا. تو وہ چلا جائے گا تو پھر اتنی دیر میں توبہ کر لینا. تو کہتا ہے کہ لیکن ملک الموت میرے کہنے پہ تھوڑی واپس جائے گا, وہ تو اللہ کا فرشتہ ہے, وہ تو اللہ کے کہنے پر آئے گا, میری بات تھوڑی سنے گا. انہوں نے کہا اچھا ملک الموت کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. کہتے چلو پھر ایسا کرو جب تمہیں فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے نا تو انہیں کہہ دینا یار آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ آپ کا ڈیٹا کرپٹ ہو گیا ہے, فائل میں ایرر آ گیا ہے, کوئی فائل گلچ کر گئی ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, تو ایسی کوئی بات بہانہ مار دینا تو وہ پھر تمہیں نا جنت میں بھیج دیں گے. اس نے کہا یہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں ان سے تو نہیں ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا, نہ ان سے ایریس ہوتا ہے, نہ یہ کہیں پہ ایرر کرتے ہیں, یہ تو ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق لکھتے ہیں, تو یہ تو مجھے پکڑ کے پھینکیں گے جہنم میں, تو میں ان کو کیسے ڈاج کروں گا. تو انہوں نے کہا بیٹا جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو کیوں تلے ہوئے گناہ کرنے پہ, جب ان میں سے کوئی بھی کام تم نہیں کر سکتے تو کیوں اپنے اس رب کو ناراض کرنا چاہتے ہو. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا چھوٹا ہے, یہ دیکھو کہ کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گناہ صرف ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے یا اس کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے؟ اکثر انسان سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن حقیقت یہ ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے. قرآن ہمیں وارن کرتا ہے کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. گناہ کا اثر صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. دل سخت ہو جاتا ہے, عبادت میں مزہ نہیں آتا اور زندگی سے سکون چلا جاتا ہے. روایات کے مطابق پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے, لیکن اگر گناہ جاری رہے تو دل اندھیرا ہو جاتا ہے. لیکن ایک خوشخبری بھی ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اگر آپ سچ دل سے توبہ کرو تو اللہ سب معاف کر دیتا ہے. اس لیے آج ہی واپس آ جاؤ, کیونکہ یاد رکھو گناہ کا عذاب سخت ہے لیکن اللہ کی مغفرت اس سے بھی زیادہ بڑی ہے.